عبد المؤید ورسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد محبوب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى سید المطہر امام المظفر وشجاع الغضنفر قاسم طوبى والسقر قاتل المرحب والعنتر ابا الشبیر والشبر سید الاولیاء امام الہدی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سیدۃ الجلیلۃ المخدومۃ المظلومۃ المحرومۃ عن الحق میراث ابیہا سیدۃ النساء العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید ومحکم الحمید وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ بلند صلوات بادیگر باواز بلند صلوات مجمع کثیر ہے اور آپ کی آواز بہت کم نکل رہی ہے. صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے. باواز بلند صلوات. کائنات کے اندر اللہ نے یہ عظیم نعمت عزادار یہ سید الشہداء ہمیں عطا کی ہے. کائنات کے اندر ایسی عبادت اور کسی مذہب اور کسی فرقے کے پاس نہیں ہے. یہ ہمارا دیہات کا علاقہ ہے. آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں. اگر کوئی بچہ پوچھے باپ سے بابا یہ آسمان پہ کیا چمک رہے ہیں تو باپ کہتا ہے بیٹا یہ آسمان پہ چمکنے والے ستارے ہیں. اسی طرح جس طرح ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اسی طرح اہل اسماء بھی زمین کی طرف دیکھتے ہیں. انہیں بھی چند چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں. پھر ملائکہ خدا سے خطاب کر کے پوچھتے ہیں خدایا یہ زمین پہ کیا چمک رہا ہے؟ تو خدا کہتا ہے زمین پہ میرے حسین کا ذکر ہو رہا ہے. اس محفل کے اندر صرف انسان نہیں آتے, اس محفل کے اندر جنات آتے ہیں, اس محفل کے اندر ملائکہ آتے ہیں, اس مقدس شخصیات آتی ہیں. اس محفل کے اندر جب ملائکہ اس زمین پہ اترتے ہیں اور اس محفل میں بیٹھ کے ذکر سنتے اور لطف اندوز ہوتے ہیں, پھر جب ملائکہ اس محفل سے آسمانوں میں جاتے ہیں تو دوسرے ملائکہ پوچھتے ہیں آج آپ سے ایک عظیم خوشبو سونگ رہے ہیں جو آج سے پہلے ایسی جنت میں بھی نہیں سونگی, تو یہ کیسی خوشبو ہے؟ وہ ملائکہ کہتے ہیں زمین پہ گئے تھے, فرش پہ بیٹھ کے حسین کی عزاداری کو سنا تھا, اللہ نے ہمیں ایسی خوشبو عطا کی. خدا نے ہمیں عظیم ایسی خوشبو عطا کی ہے. اس محفل کے اندر عظیم عظیم شخصیات آتی ہے. یہ تذکرہ فقط ہم نہیں کرتے. حدیث قصہ کا جملہ ہے, دیگر کتابوں میں موجود ہے. اس حسین کی مجلس کا ذاکر خدا بھی ہے اور سننے والا رسول خدا بھی ہے.
اس مجلس کا ذاکر محمد مصطفیٰ بھی ہے اور سننے والا صحابی رسول بھی ہے۔ یہ ذکر عام ذکر نہیں ہے، اس کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ تعداد کتنی ہونی چاہیے، سننے والے کتنے ہونے چاہیے، پڑھنے والے کا تعلق کہاں سے ہونا چاہیے۔ اس مجلس کے اندر فقط یہ بات دیکھنی چاہیے کہ میں سننے والا کس خلوص سے سن رہا ہوں۔ جب معاشر کا میدان لگا ہوگا نا، بعض زبانوں کے اوپر تالے لگ جائیں گے۔ اللہم لکنی حجتی یوم القاک وَأَطْرِقْ لِسَانِي بِذِكْرِكَ، اے میرا اللہ جب تمام زبانوں پہ تالے لگ جائیں، میری زبان تیرا ذکر کر رہی ہے۔ اس بات کا مقصد یہ ہے کہ معاشر میں ایسی زبانیں بھی ہوں گی جس کے اوپر تالے لگ جائیں گے، صرف معاشر میں ایک زبان ہوگی جو اس وقت بھی ذکر خدا کر رہی ہوگی، وہ زبان ہے جو ذکر حسین میں بولتی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی۔ لہذا مجلس حسین میں بولنا عظیم عبادت ہے۔ یہ نہ ذاکر کی داد ہوتی ہے، کچھ یہ سمجھے کہ ذاکر کو داد مل رہی ہے اسے ٹائم مل جائے گا۔ تو ہم تو اسکولوں میں پڑھے ہیں اور پڑھایا بھی ہے، مدارس میں بھی 40-40 منٹ پڑھتے بھی رہتے ہیں، بچے خاموش بیٹھے رہتے ہیں، لیکن اس کا مفاد، اس کا فائدہ اس دن پتہ چلے گا جب محشر میں ہماری زبان آزاد ہوگی اور خدا کا ذکر کر رہی ہوگی۔ اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ اس عذابداری کی قیمت کیا ہے۔ ایک قیمت یہ بتا دی، ایک میں ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس کے اندر اللہ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم، میں نے ان لوگوں میں سے ایک رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ پہلے اللہ اپنا بتاتا ہے کہ میں وہ ہوں، پہلے اپنا تعارف کراتا ہے، پھر بتاتا ہے کہ انہی لوگوں میں سے میں نے ایک رسول اس دنیا میں بنا کے بھیجا ہے۔ اب اللہ بتا رہا ہے اس رسول کا کام کیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ میرا رسول آیات قرآنی کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، وہ نفسوں کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ قرآن کا علم دیتا ہے، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت کی باتیں بتاتا ہے۔ اس سے پہلے یہ لوگ سراسر گمراہی میں تھے، میں اللہ نے رسول کو بھیجا، جاؤ زمین پہ جا کے آیات قرآنی کی تلاوت کرو، ان لوگوں کو پاک کرو، انہیں کتاب کا علم دو، ان کو حکمت کی باتیں بتاؤ۔ 4 نشانیاں اللہ نے بتا دی رسول۔ اب ہم نے دیکھنا ہے وہ 4 نشانیاں جانشین رسول میں کون سی پائی جاتی ہیں۔ اب جانشین رسول دیکھنا ہے، کون سا جانشین رسول ہے جس میں 4 نشانیاں پائی جائیں۔ اب رسول کا کام تھا، پہلی نشانی قرآن بتاتا ہے کہ وہ آیات قرآنی کی تلاوت کرتا تھا۔ اب جانشین رسول وہی ہوگا جو آیات قرآنی کی تلاوت کرتا ہو۔ تو پھر میں نے دنیا پہ نظر دوڑائی، ایک مجھے جانشین رسول ایسا ملا جب کعبہ میں پیدا ہوا، پھر رسول کے ہاتھوں پہ آیا تو کہنے لگا یا رسول اللہ، تورات سناؤں یا زبور سناؤں یا انجیل سناؤں یا قرآن کی تلاوت کر دوں؟ یا قرآن کی تلاوت کر دوں؟ تو مجھے جانشین رسول کا پتہ چل گیا کہ جو آتے ہی قرآن کی تلاوت کرے وہی تو جانشین رسول ہے۔ دوسرا، دشمن نے آقا حسین کا سر تن سے جدا کر دیا،
آپ کا سر نیزے پہ چڑھا دیا، لیکن آقا حسین قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ میں اس بستی سے پوچھتا ہوں، اس علاقہ سے پوچھتا ہوں، زیادہ مجھے بزرگوں کے چہرے نظر آ رہے ہیں، بہت اہل علم لوگ نظر آ رہے ہیں۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، میں پوچھتا ہوں، کبھی آپ نے دیکھا ہو، میری تو چلو ایج عمر کم ہے، اتنا بتا دے، کسی قاری قرآن، کسی حافظ قرآن، کسی نہ کسی کو آپ نے کبھی قرآن جب اس دنیا سے چلا جائے اس کے مرنے کے بعد تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے؟ کسی بزرگ کوئی کہہ دے کہ کوئی قاری صاحب مر گئے تھے، کوئی علی پور کے حافظ مر گئے تھے، یا کوئی جھانگ یا کسی علاقے پنجاب کے نہیں، یا دنیا میں کوئی حافظ مر گیا تھا اور مرنے کے بعد اسے غسل دیا جا رہا تھا، یا چارپائی پہ ہم کفن دے رہے تھے تو حافظ صاحب قرآن پڑھ رہے تھے، تو پتہ چلا جو ہی روح نکلی حافظ صاحب کی زبان بند ہو گئی، وہیں پہ تالے لگ گئے، حافظ صاحب کی زبان اب قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ مجھے دنیا میں واحد حسین ملے جو مرنے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ میں نے کہا یہ کیسا حافظ قرآن ہے جو اس دنیا میں جانے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے؟ تو مجھے آواز آئی یہ حافظ قرآن نہیں، یہ وارث قرآن ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ حافظ قرآن نہیں، حسین وارث قرآن ہے۔ قرآن کے آنے سے پہلے حسین قرآن کو جانتے تھے، قرآن پڑھنا سمجھنا جانتے تھے، زمین پہ آ کے قرآن کو نہیں سیکھا۔ پہلی نشانی جب میں نے دیکھی، میں تلاش کر رہا تھا کہ جانشین رسول کون سے ہے، یا مجھے باپ ملا یا بیٹا ملا۔ پہلی نشانی مجھے ادھر سے مل گئی، اب دوسری نشانی تھی، اللہ نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اے محمد جا کے زمین پہ پاک کر دو۔ اب رسول کا جانشین وہی ہوگا جو اس زمین پہ لوگوں کو پاک کرے گا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، پاک وہی کرتا ہے جس میں صلاحیت ہو۔ اگر پاک پانی ہوگا تو وہ کپڑے کو پاک کرے گا، اگر پاک کپڑے کو بھی اٹھا کے نجس پانی میں پھینک دیں گے تو وہ پاک کو بھی نجس کر دے گا۔ تو کم از کم وہ شخص ہونا چاہیے جس کی طہارت کی گواہی قرآن دے۔ میں نے پوچھا قرآن سے، اے قرآن، یہ جو ہم نے جانشین رسول کو تلاش کر رہے ہیں، رسول کا کام تھا لوگوں کو پاک کرنا، مجھے بتا کہ پاک کون ہے؟ قرآن نے کہا انما یرید اللہ ولیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مجھے قرآن نے بتایا، اپنی طرف سے تو نہیں پڑھا نا، قرآن نے مجھے بتا دیا ان کے قریب آنے کا نام طہارت ہے، ان سے دوری کا نام رجس ہے۔ اللہ نے محمد و آل محمد سے دوری کا نام رجس رکھ دیا ہے، ان کی قریبی کا نام طہارت رکھ دیا ہے۔ جو ان کے قریب ہوتا ہے وہ سلیمان بنتا ہے، جو ان کے قریب ہوتا ہے ابو سر بنتا ہے، جو ان کے قریب ہوتا ہے مالک اشتر بنتا ہے، جو ان کے قریب ہوتا ہے ہر بنتا ہے۔ سمجھ رہے؟ دوسری نشانی، تیسری نشانی، کتاب کا علم دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر
مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس کے متعلق رسول نے فرمایا ہو یہ پوری کتاب کا عالم ہے۔ کتاب کا علم وہ دے سکتا ہے جس کے پاس خود علم ہو۔ پھر مجھے وہ شخص چاہیے تھا جو آمد پہ ہی قرآن کی تلاوت کر کے سنائے۔ اے نبی، ایک تیری نبوت کا گواہ میں ہوں، ایک وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ وہ پوری کتاب کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ اسی لیے تو علی کہہ رہے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، علی سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ علی زمین کے رستوں کی نسبت آسمان کے رستوں کو زیادہ جانتا ہے۔ علی زمین کے رستوں کی نسبت آسمان کے رستوں کو زیادہ جانتا ہے۔ جو آپ کا دل کرتا ہے وہ علی سے پوچھ لو۔ علی سلونی سلونی کہتا تھا، علی کا دشمن آ کے لونی کہتا تھا۔ والحکمہ، اور رسول کی چوتھی نشانی وہ حکمت کی باتیں بتاتا ہے۔ فرمایا میں حکمت کا شار ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر حکمت لینی ہو تو دروازے پہ آ جاؤ، دروازہ علی پہ جھک جاؤ، تمہیں حکمت مل جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ چاروں نشانیاں مجھے علی ابن ابی طالب میں پائی گئی۔ یہ تمام صرف ہمارے فرقہ کے اندر نہیں ہے، یہ قرآن نے بھی نشانیاں بتا دی۔ ہمارے برادران اسلام کی تمام کتب سیاہ ستہ میں بھی یہ نشانیاں جو میں نے بتائی ہے موجود ہے۔ پھر پتہ چلا مجھے علی سے بڑھ کر محمد کا کوئی جانشین نہیں ملا۔ تھک تو نہیں گئے؟ میں نے مجلس شروع ہی نہیں کی ابھی میں نے مجلس شروع نہیں کی۔ آپ میرا تھوڑا تھوڑا اگر ساتھ دیں گے تو میرا تھوڑا پڑھنے کا موڈ ہے آج۔ نعرہ حیدری۔ علی عام شخصیت کا نام ہی نہیں، دنیا نے پہچانا ہی نہیں۔ اصل میں رسول نے کہہ دیا تھا علی کو یا اللہ جانتا ہے یا میں محمد جانتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی علی کو جانتا ہی نہیں۔ پھر علی کی پہچان کا کوئی دعویٰ بھی نہ کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، چہرہ علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اب دیکھنا، چہرہ علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ النظر الی صوف عبادہ، قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ النظر الی الکعبہ عبادہ، کعبہ کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ پھر کہتا ہوں النظر الی وجہ علی عبادہ، پہلا چہرہ علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے، دوسرا النظر الی صوف عبادہ، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے، تیسرا النظر الی الکعبہ عبادہ، کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ ان تینوں چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ابھی مسجد کا دروازہ کھولے، اندر سے قرآن اٹھائیں، قرآن اٹھانے کے بعد کوئی بندہ قرآن کو کھولے گا، کس کے پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ صرف قرآن کے پڑھنے کا۔ قرآن کو دیکھیں گے، قرآن کی طرف دیکھنا بھی صرف پڑھنا عبادت نہیں ہے، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔
سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کوئی بندہ اٹھائے قرآن، اسے اپنے سامنے رکھے، کھولے، کھولنے کے بعد اس کی طرف نظر کرے، وہ عبادت ہے۔ پھر ایک شخص آپ میں سے حاجی ہوں گے، حرم کعبہ میں کھڑا ہو، کعبہ پہ نظر کرے، اسے فقط کعبہ کے دیکھنے کا ثواب ملے گا، قرآن کے پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ کس کا ثواب ملے گا؟ فقط کعبہ کے دیکھنے کا ثواب ملے گا، قرآن کے دیکھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ جب قرآن دیکھ رہا تھا فقط قرآن کے دیکھنے کا ثواب مل رہا تھا، کعبہ کے دیکھنے کا ثواب نہیں مل رہا تھا۔ اور میں بتاتا ہوں، چہرہ علی کی طرف دیکھو، تمہیں قرآن کے دیکھنے کا ثواب بھی ملے گا، تمہیں کعبہ کے دیکھنے کا ثواب بھی ملے گا، تمہیں علی کے دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ کیسے؟ یہ نہ کہہ دینا کہ مولانا صاحب آئے تھے، انہوں نے اپنی طرف سے کہہ دیا کہ قرآن کو تو دیکھ رہے تھے، فقط قرآن کے دیکھنے کا ثواب ملے گا، کعبہ کو دیکھ رہے تھے، فقط کعبہ کے دیکھنے کا ثواب ملے گا۔ جب مولا علی پہ بات آئی تو مولانا صاحب نے کیا دیا؟ کعبہ کی طرف دیکھنے کا بھی ثواب ہے، قرآن کی طرف دیکھنے کا ثواب ہے، علی کے دیکھنے کا بھی ثواب ہے۔ میں دلیل سے بات کرتا ہوں، اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، نبی کی حدیث سے بات کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ فرمایا یا علی انت مثلو کا مثل الکعبہ، اے علی تیری مثال مسلمانوں میں کعبہ ایسے ہے جیسے کعبہ ہو۔ اب آپ کی مرضی، علی کو قرآن سمجھ کے دیکھو، علی کو کعبہ سمجھ کے دیکھو، یا علی کو علی سمجھ کے دیکھو۔ یہ اب آپ کی مرضی ہے کہ علی کو کیسے دیکھنا ہے، کعبہ سمجھ کے دیکھنا ہے، قرآن سمجھ کے دیکھنا ہے، یا علی سمجھ کے دیکھنا ہے۔ علی بے مثال ہے، علی خوش قسمت قوم ہے آپ کے، اللہ نے آپ کو علی جیسا رہبر عطا کیا، علی جیسا عظیم رہبر عطا کیا۔ کیا اتنا ہی ثواب تھا چہرہ علی کی طرف دیکھنے کا؟ اتنا ثواب تھا کہ کعبہ کو دیکھ لیں، قرآن کو دیکھ لیں۔ قرآن عام کتاب نہیں ہے، صرف ہم نے اسے ہلکا سمجھ لیا ہے کہ مسجد یا گھر میں پڑھی ہے، ورنہ قرآن جیسی عظیم دنیا میں کتاب نہیں ہے، کعبہ جیسا عظیم مرکز نہیں ہے۔ یہ کوئی ثواب کم نہیں ہے کہ علی کی طرف دیکھنے کا ثواب کعبہ اور قرآن کے دیکھنے کا ثواب ہے، لیکن یہ ثواب بھی کم ہے۔ اللہ کے نبی کچھ اور بھی بول رہے ہیں، اگر دل کر رہا ہے تو سنا دوں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في علمه والى ابراہیم في خلته والى موسى في هيبته والى عيسى في زهده وشكره والى محمد في جماله وكماله فلينظر الى وجه علي عبادا۔ جو آدم کا علم دیکھنا چاہتا ہو، جو نوح کا علم دیکھنا چاہتا ہو، جو ابراہیم کی خلت دیکھنا چاہتا ہو، جو موسیٰ کی ہیبت دیکھنا چاہتا ہو، جو عیسیٰ کا زہد و شکر دیکھنا چاہتا ہو، مجھ محمد کا جمال و کمال دیکھنا چاہتا ہو، فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيٍّ عِبَادًا، اسے علی کے چہرہ میں آدم کا علم نظر آئے گا، نوح کا علم نظر آئے گا، ابراہیم کی خلت نظر آئے گی، موسیٰ کی عیبت نظر آئے گی، عیسیٰ کا زہد و شکر نظر آئے گا، مجھ محمد کا جمال و کمال نظر آئے گا۔ 1,24,000 پیغمبر کے اوصاف کے مرکز کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ جس نبی کی صفت کو دیکھنا ہو، جس نبی کے اوصاف کو دیکھنا ہو، چہرہ علی کی طرف دیکھو، اسی نبی کے اوصاف علی کے چہرہ میں موجود ہے۔
उतने ही औसाफ अली के चेहरा में हैं। मौला अली आम नहीं, जिसके चेहरा में 1,24,000 पैगंबर के औसाफ मौजूद हों, उसी का नाम तो अली इब्न अबी तालिब है। या रसूल अल्लाह, अब अली इब्न अबी तालिब तो है नहीं, हम कैसे देखें? फरमाया ज़िक्र अली इबादा, तुम हैदर का नारा लगा दो, तुम्हारा नाम है अमाल में खत्म कुरान का सवाब आएगा। अली का जिक्र तो करो, अली का जिक्र करने से मैं तुम्हारे नाम आमाल में ख़त्म कुरान का सवाब लिख दूंगा। किबला साहब पढ़ रहे थे ना कि अली का जिक्र, जिक्र ही जिक्री, इस अली का जिक्र मुझ मोहम्मद का जिक्र है। जिक्री जिक्रुल्लाह, मुझ मोहम्मद का जिक्र अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह का जिक्र जिक्रुल्लाह इबादा, और अल्लाह का जिक्र ही तो इबादत है। अल्लाह का जिक्र ही तो इबादत है। बल्कि जो अल्लाह का जिक्र करे उससे पूछना पड़ता है, ए खुदा के जिक्र करने वाले बता क्या मोहम्मद मुस्तफ़ा को मानता है या नहीं? ए बता क्या अली को मानता है या नहीं? जो अल्लाह और मोहम्मद का जिक्र कर रहा हो उससे भी पूछना पड़ सकता है, बता अली को मानता है या नहीं? जो अली का जिक्र कर दे उससे पूछने की ज़रूरत नहीं है कि अल्लाह को मानता है या नहीं, नबियों को मानता है या नहीं। पता है अली के मानने वाला आम नहीं होता। अली के जिक्र करने वाला आम नहीं होता। अली का जिक्र वही करता है जिसकी पैदाइश में नुक्स ना हो। क्योंकि मैंने अभी पढ़ी है ना आयत कुरानी, अल्लाह ने इरादा कर लिया है कि रिज्स को आले मोहम्मद से दूर कर दे, तहारत आले मोहम्मद के करीब कर दे। फिर ये जिक्र है आले मोहम्मद का, ये निजस कर नहीं सकता। इसमें शजरे का पाक होना ज़रूरी है। जितना आले मोहम्मद के जिक्र के करीब हो जाओगे उतना तुम्हारा शजरा पाक हो जाएगा। जितना आले मोहम्मद से दूर हो जाओगे उतना तुम्हारा शजरा नजस और खबासत में भर जाएगा। ये आज़ादारी में आने वाला ना किसी बानी पे एहसान करता है, ना किसी मौलाना पे एहसान करता है कि हम फलां साहब की मजलिस में गए थे, वो भी हमारी मजलिस में आए, या फलां साहब आया है तो मैं बता रहा हूँ इस आज़ादारी में आया करो। ये आपको पाकीज़गी की तरफ ले जाएगी। इस आज़ादारी से दूर रहोगे तो ये आपको निजस और रिज्स की तरफ ले जाएगी। ये है जिक्र। क्या है जिक्र? मलिक साहब, तीसरी चीज, हम सारे लोग हैं ना मसरूम इस दुनिया में। जिससे पूछो यार मिलने नहीं आए, क्या कहता है हमारे पास टाइम नहीं है। आए अल्लाह के नबी को इतना भी फार्मूला बता दो मलिक साहब के हम भी कोई और इबादत भी मिल जाए। मौला तो है नहीं, चेहरे की ज़्यादा हो नहीं सकती, फिर कभी कभी मसरूफ़ हो जाते हैं। बाज़ औक़ात अली अली हर वक्त भी नहीं हो सकता, कभी सो जाते हैं, कभी कारोबार में मसरूफ़ हो जाते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया घबराने की ज़रूरत नहीं है। हुब्बु अलीयन इबादा, तुम अली से मोहब्बत कर लो, तुम्हारा मोहब्बत करना इबादत है। तुम अली से मोहब्बत कर लो
तुम्हारा अली से मोहब्बत करना इबादत है। अली से मोहब्बत करके चल पड़ो, तुम्हारा चलना इबादत। अली से मोहब्बत करके अपने कारोबार की कुर्सी पे बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठना इबादत है। अली से मोहब्बत करके अपने जानवरों की खिदमत करो, वो खिदमत करना इबादत है। अली से बुग़्ज़ करके मस्जिद में सजदे करते रहो, हराम है। अली से बुग़्ज़ करके रोज़ा रख लो, हराम है। बेशक या अली, इबादत को कबूल कराना है। अलामा साहब भी मौजूद हैं। अगर अपनी इबादत को कबूल कराना है तो अली से मोहब्बत करना तुम्हारी मजबूरी है। अगर अली से मोहब्बत नहीं तो फिर मस्जिद के मिराबों में, अगर दुनिया की मस्जिदों का डाटा मंगवा के हर मस्जिद में जाके भी सजदे कर लो, मस्जिद नबवी में कर लो, मदीना मक्का दुनिया की मसाजिद में सजदे कर लो, उस सजदे का फायदा नहीं है जो तुम्हारे दिल में मोहब्बत अली नहीं है। एक जुमला और कह दूं क्योंकि मुझे लग रहा है आपका सुनने का दिल कर रहा है। जब अल्लाह के नबी ने कलमा पढ़ाया, एक जुमला दरमियान में दे रहा हूं। जब अल्लाह के नबी ने कहा ना कलमा पढ़ो, मेरे अल्लाह का कलमा पढ़ो, तो काफिर दौड़ के आ गए। ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा ऐसे करो कि हम अपने खुदा की इबादत करते हैं, तुम अपने की कर लो। पहले तो कहते थे नहीं अपना खुदा न मनवाओ। जब इस बात से थक गए ना कि नहीं भाई ये तो अब नहीं छोड़ते मुसलमान, रसूलुल्लाह नहीं छोड़ते मोहम्मद मुस्तफ़ा, फिर कहने लगे ऐसे करते तुम अपनों को मान लो, हम अपनों को मान लेते। फिर पता चला कि नहीं अब मुसलमान नहीं छोड़ते, ये अपने को अलावा ये हमारे यानी हमें कहते हैं कि हमारे खुदा को भी मानो। फिर जब ज़्यादा थक गए कहने लगे ऐसे करते चलो हम अपनों को भी मान लेते हैं, बुतों को भी, तेरे खुदा को भी मान लेते हैं। तो अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले कहो कि कायनात में कोई खुदा नहीं है सिर्फ उस वाहदहुल शरीक के। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या फरमाया मेरे खुदा को मानना है तो पहले अपने दिल से तमाम खुदाओं की मोहब्बत को निकाल दो। फिर अगर मुझे नबी मानना है तो दुनिया के तमाम झूठे दावेदारों को नबूवत के ओहदे से फारिग करके फकत मुझ मोहम्मद को नबी मानो। पहले तमाम खुदाओं की नफी करो, मेरे खुदा को मानो। फिर जितने झूठे दावेदार हैं उनको रिजेक्ट करके मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा को मानो। मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद फिर फरमाया कि अगर कायनात के अंदर तमाम इमामत के झूठे दावेदारों को रिजेक्ट करके मेरे भाई अली की विलायत का ऐलान करो। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कायनात के अंदर ये नहीं हो सकता कि अल्लाह को भी मान लो, बुतों को भी मान लो, अबू जाहिल को भी मान लो और मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी मान लो, अली को भी मान लो और अली के दुश्मन को भी मान लो। दिल के अंदर
اگر محبت حقیقی لانا چاہتے ہو، دھوکہ بازی نہیں کرنا، تو پھر پہلے خدا کی وحدانیت کا اقرار کرو، پھر میرے محمد مصطفیٰ کی نبوت کا اعلان کرو، اس کے بعد اس کے جانشین علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار کرو۔ یہی تمہاری نجات کا ذریعہ، یہی نجات کا ذریعہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حل بھی نہیں۔ امام رضا بھی کہتے ہیں نا کہ جو لا الہ الا اللہ خدا کا ایک مضبوط قلعہ ہے، اگر محفوظ ہونا چاہتے ہو تو اپنی زبانوں پہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، پھر محفوظ ہو جاؤ گے۔ پھر امام خاموش ہو گئے، اس کے بعد فرمایا یاد رکھنا میں علی ابن موسیٰ رضا ان شرطوں میں سے ایک 8ویں شرط علی ابن موسیٰ رضا، صرف خدا کی وحدانیت کا اقرار ہم کر لیں، محمد مصطفیٰ کی نبوت کا اعلان نہ کریں تو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر محمد مصطفیٰ کی نبوت کا اقرار کر لیں، علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار نہ کریں تو کوئی فائدہ نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ علی مولا کی محبت دلوں میں لاؤ۔ مومن جاہل نہیں ہوتا، مومن عالم ہوتا ہے۔ مومن تو مادر کے شکم کے اندر بھی کلام کو سنتا ہے۔ یہ عزاداری جب ماں کے شکم کے اندر بچہ ہوتا ہے تو عزاداری کی آواز سنتا ہے۔ شکر ادا کرو اپنی ماں کا جس نے اپنے شکم کے اندر بھی تمہیں علی کی محبت کی آواز کو پہنچایا ہے۔ پوچھتے ہو بچہ 5 سال کا ہوگا اسے سکول میں بھیجیں گے، 4 سال کا ہوگا پلے گروپ KG میں جائے گا، لیکن کیا اتنا بھی پتا ہے کہ شکم مادر کے اندر بھی یہ تعلیم پا رہا تھا، علی کے ذکر کو سن رہا تھا؟ اسی لیے تو کہا ہے کبھی مومن کو جاہل نہ کہو۔ مومن مومن ہوتا ہے کیونکہ اس کے دل کے اندر علی کی محبت ہے۔ فرمایا ذکر علی کرو، علی کا ذکر عظیم عبادت ہے۔ حب علی کرو، محبت علی سے تمہارے شجرے پاک ہوں گے، تمہارے اعمال قبول ہوں گے۔ اس لیے علی علی کیا کرو، علی علی کے کرنے کے ساتھ ساتھ جب بھی کروٹ بدلو اپنی ماں کو دعا کی دیا کرو جس نے آپ کی پیدائش کے اندر طہارت کو رکھا ہے۔ عظیم عبادت ہے علی علی کرنا، یہ ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہے۔ اس جگہ پہ وہ شخص نہیں آ سکتا جسے یہ 5 تن قبول نہیں۔ اس عزاداری میں وہ آتا ہے جسے بلایا جاتا ہے۔ ہم آنا بھی چاہتے ہیں کبھی نہیں آ سکتے، یا اس جگہ پہ وہی آ کے بیٹھ سکتا ہے جسے وہ پسند کرتے ہیں۔ ان کی سبیل اسی شکم میں جا سکتی ہے جس شکم کو وہ پسند کرتے ہیں، ان کی غذا اسی جگہ پہ جا سکتی ہے جسے پسند کرتے ہیں۔ زیادہ پڑھ دیا میں نے، 2 جملے میں نے اور دینے ہیں، چند جملے میں نے مصائب کے کہنے ہیں، آخری 2 جملے کیونکہ آپ بھی سن کے تھک گئے ہیں، 2 مولانا صاحب کو پہلے بھی سنا،
برداشت کیا. پھر اتنی قبلہ آصف صاحب ماشاءاللہ، تو یہ میرے ساتھ بھی قبلہ آصف صاحب رہے ہیں، تو موجیہ والا میں ہم اکٹھے رہے ہیں منڈی بہاؤدین میں. تو دونوں قبلہ صاحبان کو بھی پہلے آپ نے سنا، برداشت کیا، اب اتنا مجھے بھی سنا ہے، لیکن آخری جملہ تھوڑا مضبوط ہے. اگر آپ اپنے ہاتھوں کو چھوڑ کر دلوں میں علی کی محبت لے کے سنیں گے تو میں تب پڑھوں گا. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. کیونکہ جملے اتنے عظیم ہیں، میں وضاحت سے پڑھنے ہیں. میں چاہتا ہوں ان جملوں کی قیمت ادھر ہی ادا ہو جائے. مومن نیند سن بھی لیں اور سمجھ بھی لیں. میں بھی کوشش کروں گا سکون سے پڑھوں. میں نے جب سوچا اتنے فضائل علی ابن ابی طالب ہے کہ قرآن کی طرف دیکھنا، کعبے کی طرف دیکھنا، تمام انبیاء کی طرف دیکھنا، ذکر علی کرنا قرآن کا ثواب ہے، محب علی ہونا جتنی باتیں ہیں اتنا ثواب ہے. تو اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث بیان کی جس سے میں پڑھ کے حیران رہ گیا. فرمایا لو کان ریاض و کلاما والبحور مدادا والجن حسابا والانس کتابا ما آسو فضائل علی ابن ابی طالب. تھوڑا سا پریشن. لو کان ریاض و اقلاما، ریاض کہتے ہیں باغات کو، شجر ویسے کہتے ہیں درخت کو. پوری دنیا کے درختوں کو کلموں میں بدل دو. میں تو تھوڑا شہر میں رہتا ہوں، آپ لوگ دیہات میں ادھر رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے درختوں کی تعداد کتنی ہے. علی پور کے درختوں کی بات نہیں ہے، پنجاب کے درختوں کی بات نہیں ہے، پاکستان کے درختوں کی بات نہیں ہے. پوری دنیا میں کوئی اتنا ایک درخت بھی ہے جس سے قلم بن سکتی ہے. قلم تو جانتے ہیں نا سارے کتنی قلم بنتی ہے. اگر اتنی ایک شاخ بچ جائے، قلم جتنی شاخ بچ جائے، کیونکہ ضائع نہیں کرنی، خدا نے کہا پوری دنیا کے درخت قلموں میں بدل جائے. لو کانا ریاض اقلاما، پوری دنیا امریکہ، اسرائیل، انڈیا، چائنا، پوری دنیا کے ممالک، جہاں سے دنیا شروع ہوتی ہے جہاں ختم ہوتی ہے، شمال سے جنوب، مشرق سے مغرب تک، پوری دنیا کے درختوں کو قلموں میں بدل جائے. لو کانا ریاض اقلاما والبحور مدادا، پوری دنیا کو سمندر سیاہی میں بدل جائے. باہر کے نام تو سنے ہوں گے نا. دنیا میں جہاں بھی پانی ہے اس کی سیاہی بن جائے، دنیا میں جہاں بھی درخت ہے وہ قلم بن جائے. لو کان ریاض اقلاما والبحور مدادا والجن حسابا، چاہے چھوٹا جن ہے، چاہے بوڑھا ہے، چاہے جوان ہے، جو بھی جن ہے اسے حساب پہ لگا دو. والانس کتابا، پوری دنیا کے انسانوں کو، چاہے شیعہ ہے، سنی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، کافر ہے، مشرک ہے، سکھ ہے، دنیا کے کسی بھی فرقے اسلام سے تعلق ہے، کہیں سے بھی تعلق ہے، اسے فضائل علی لکھنے پہ بیٹھا دو، جنوں کو حساب کرنے پہ بیٹھا دو، دنیا کے درختوں کو قلموں میں بدل دو، دنیا کے پانی کو سیاہی میں بدل دو. معصوم فضائل علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد وآلہ. وہ علی کے فضائل کو اکٹھا ہی نہیں کر سکتے. اتنے فضائل ہیں علی ابن ابی طالب کے، بدل دیے جائیں. میں نے کہا کہ اتنے فضائل علی ابن ابی طالب. آگے چھوٹی سی حدیث ایک اور مل گئی، ذرا آپ بھی غور کر لینا اسی حدیث پہ. فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کی چاند سینکڑ کی ذرہ پوری کائنات کی عبادت سے افضل.
جس میرے مولا کی چاند سینکڑ کی لگائی گئی ضرب پوری کائنات کی عبادت سے افضل ہو، اس علی کے دوسرے اعمال کیا ہوں گے؟ جملہ دینے لگا ہوں، اللہ نے علی کا نام اپنے ناموں میں سے رکھا، جتنا اللہ نے علی کو بلند کیا ہے اتنا علی کے دشمن کو پست کیا ہے۔ جتنا علی بلند ہے اتنا دشمن پست ہے۔ یہ ہے علی ابن ابی طالب کی محبت، سمجھنے کی ضرورت ہے، پہچاننے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ ہیں جن کی محبت کو اللہ نے قرآن میں نازل کیا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، قل کہہ دو لا اسألکم، میں آپ سے کوئی سوال نہیں کرتا، اجرا نہ کوئی اجر مانگتا ہوں، الا المودۃ فی القربی، میں نے جو یہ رسالت کا کام تم تک پہنچایا ہے اس کا تم سے کوئی اجر ہی نہیں مانگتا، ایک اجر ہے میری اہل بیت سے پیار کرنا۔ پیار بھی نہیں کہا، مودت کہا ہے۔ ایک جملہ دے کے سمجھا دوں، محبت اور مودت کسے کہتے ہیں؟ جو محبت کا مطلب ہے کوئی چیز مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو ٹھیک ہے، بس اتنی مثال دیتا ہوں۔ آپ دریا کے قریب رہتے ہیں، مچھلی کو پانی سے مودت ہے، بیر آئے گی تو کیا حالت ہوگی، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ کہا میری رسالت کا اجر ہے کہ اگر میرے اہل بیت سے ذرا برابر دوری ہو تو تم تڑپ تڑپ کے مر جاؤ۔ اسی لیے تو ہم ذکر حسین کے لیے اپنی جانیں بھی لٹاتے ہیں، اپنے گھروں کو بھی لٹاتے ہیں، اتنے کلومیٹر سفر بھی کرتے ہیں، زمانے کو بتاتے ہیں اور رسالت کا اجر ادا کر کے عزاداری کر رہے ہیں۔ ہم عزاداری کر رہے ہیں، زمانے کو بتاتے ہیں ہماری جان اتنی اہم نہیں ہے، ہماری زندگی اتنی اہم نہیں ہے۔ رسول نے جو اجر رسالت مانگا تھا، فضائل علی تو اتنے ہیں کہ آج شام نہیں کل کا دن بھی پڑھتا رہوں، بلکہ بتایا پوری دنیا پڑھتی رہے، لکھتی رہے، نہیں اکٹھے ہو سکتے۔ رسول نے اجر مانگا، بیر ہو قرآن والا، صدا لگائے قرآن لے لو، اگر آپ اسے 2 تھپڑ مار کے بھگا دے قرآن رکھ لیں، 100 مرتبہ قرآن کا ختم کر لیں، کیا ایک لفظ کا ثواب ملے گا؟ رسول نے رسالت کا اجر مانگا ہے کہ میں رسالت پہنچا رہا ہوں، میری اہل بیت سے ایسے پیار کرنا جیسے مودت، جیسے مچھلی پانی سے پیار کرتی ہے۔ چھوٹا سا سوال ہے، کیا امت نے ایسے پیار کیا؟ اسی لیے تو کہتے ہیں اگر اتنا پیار ہے کہ تم تڑپ تڑپ کے مر جاؤ تو پھر تمہارا ہر عمل قبول ہے، اگر اتنی محبت نہیں ہے تو پھر سمجھ لو کہ تڑپ تڑپ کے مرنے والی بات ہے۔ اجر رسالت، نبی نے حکم دیا میری اہل بیت سے مودت کرو۔ زہرا کے دروازے پہ آ کے آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے۔ بیٹی جہاں پہ رسول بیٹھے ہوتے تھے اسی جگہ پہ فاطمہ کو بیٹھاتے تھے۔ خوش قسمت ہے قوم آپ، دنیا اپنوں کو روتی ہے،
तुम अपनों को भूल के बतूल के बेटों को रोते हो। एक निशानी बताई थी ना, कौन सी निशानी, और दूसरी निशानी मैंने कहा था थोड़ी देर बाद बताऊंगा, शायद आ गया जुमला। दूसरा मकाम ये है कि जब माशर का मैदान होगा ना, अली की मोहब्बत का फ़ायदा बताया था, ज़हरा की मोहब्बत का फ़ायदा बताया था। जब हो जाएगी ना किसी को जहन्नम, लेके जा रहे होंगे फरिश्ते जहन्नम में, पूछा जाएगा किधर लेके जा रहे हो, आवाज़ आएगी जहन्नम में, तो कहेंगे, बीबी कहेगी रुक जाओ, इस मोमिन की एक अमानत मेरे पास है, इस मोमिन की एक अमानत मेरे पास है, बस रुक जाओ। पूछा जाएगा अमानत क्या है, बीबी एक मोती निकाल के देगी, कहेगी इस मोती की कीमत लगवा लो। पूछा जाएगा खुदा की बारगाह से इस मोती की कीमत क्या है, कहेंगे इस मोती की कीमत जहन्नम है, जन्नत है। जो जहन्नम से बचा कर एक मोती आपको जन्नत में ले जाए, उसका नाम आंसू है। इस आंसू की कीमत आज तो पता लगनी नहीं, आज तो हम समझेंगे शायद हम बैठ के रो लिया। खुदा गवाह जब माशर के मैदान में सब खड़े होंगे ना, ऐ अली का शिया, तेरे आंसू की कीमत उस वक्त पता चलेगी कि तेरा आंसू क्या है। तेरे आंसू की बहुत बड़ी ताकत है, ये आले मोहम्मद के ज़ख्मों की मरहम है। तुम तो आज़ादाना रो रहे हो ना, अली की बेटियों ने इस रोने पे ताजियाने भी खाए हैं और तमाचे भी खाए हैं। सकीना इतने हजार फौजी लश्कर के दरमियान बाबा को रोती भी थी, दौड़ती भी थी। मौला का चेलम है, खूब रो लो। दो निशानियां हैं हुसैन की, एक का नाम है असगर, दूसरे का नाम है सकीना। जब मौला ने करबला के सरजमी पे निदा बुलंद की ना, फरमाया हल में नासिर याने सुरना, है कोई मेरी मदद करने वाला। दूसरा जुमला कहा हल मिन मुगीस युगीस सुना, है कोई मेरा इस्तगासा सुनने वाला। पता नहीं तीसरा जुमला आप लोग कैसे सुनेंगे, मोमिन है, बहुत अहम जुमला है। फरमाया हल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह, है कोई मोहम्मद की बेटियों के पर्दे बचाने वाला। किस्मत है हुसैन की, एक 6 महीने का, वो भी हाथों पे ज़िबा करा दिया। 3 फल्ला तीर उसे शहीद कर गया, ज़िबा कर गया। जब दूसरा अकबर चला है ना, तो चलने के बाद हुसैन की ताकत ख़त्म हो गई है, तो अली अकबर ने मैदान से कहा या बताले कुन्ना मिन्नी सलाम, ओ मेरा बाबा मेरा आखिरी सलाम हो। तो आका हुसैन चलते हुए ऐसे आए हैं जैसे 6 माह का बच्चा जानू के जानू चलता है। आके अली अकबर के रुखसारों पे अपने रुखसार रख के हुसैन ने एक बात की है, वाजा खद्दहु अला खद्दही, हुसैन आए हैं अकबर के रुखसार पे अपना रुखसार रख के कहते हैं अला दुनिया बाद खलफा, वाजा खद्दहु अला खद्दही, अकबर के रुखसार पे हुसैन ने अपना रुखसार रखा, रख के कहा अला दुनिया बाद खलफा, ओ अकबर तेरे बाद मेरी इस दुनिया में खाक है। एक को हाथों पे ज़िबा करा दिया, दूसरे की मक्तल लाश में पड़ी है, और हुसैन से लाश अली अकबर उठाया नहीं जाता, और हुसैन का जख्म जिस्म जख्मों से चूर चूर है। बहनों के खैमों के पास आके एक जुमला कहता है, या ज़ैनबो, या उम्मे कुलसूम, या रुकैयतो, या लैलाया, या रुबाब, या सकीनतो अलैकुन्ना मिन्नी सलाम। ऐ अली की बेटियां मेरा आखिरी सलाम हो। भाई आज बहनों को विदा करने के लिए आया है। मैं कहता हूं जब बहन ने कहा भैया खैमा में आ जाओ, कहा मेरे जिस्म के अंदर इतने सुराख है, कोई आले मोहम्मद का बच्चा इस दुनिया से चला जाएगा।
بس یہ طاقت تھی حسین کے جسم میں. حسین نے مانگا ہے بہن سے پھٹا ہوا لباس. جب کوئی بھائی شریک کو دشمنوں کے سامنے جا رہا ہو بہنیں نیا لباس دیتی ہے. زینب اتنی مجبور ہو چکی تھی وہ بھائی کے لیے پھٹا ہوا لباس لے کے آئی ہے. پتہ نہیں حسین کا چیلا میں آپ کیسے سنیں گے. جس بہن کو پتا ہو میرا بھائی شہید ہونے کے لیے جا رہا ہے بزرگوں وہ لباس کیسا دیتے ہیں. بہن نے پہلے پھٹا ہوا لباس دیا. آقا حسین نے بہنوں کے سامنے چیرنا شروع کیا. فرمایا ابھی سے تھوڑی دیر بعد تمہارا حسین شہید ہو جائے گا. یہی لباس بھی دشمن لوٹ لے گا. پھر آقا حسین گئے ہیں نا جب میدان کے اندر جب حسین نے جنگ کر لی ہے تو ایک 4 سالہ سکینہ 3.5 سالہ بچی بابا کے پاس دوڑ کے آئی ہے. جیسے دشمن نے باپ سے بچی کو جدا کیا ہے. اب کیا بتاؤں سکینہ کو ایک تماچا لگا. دریائے فرات کی طرف دوڑ کے کہہ رہی تھی چچا باپ. اور سکینہ علی اکبر کی جگیر میں تماچے کھا رہی ہے. علی اکبر کی جاگیر میں تماچے کھا رہی ہے. بس سنتے رہنا. کیا حسین کی کربلا کی جنگ کو اتنی تیز جنگ تھی علی اکبر کی جوانی پہ شروع ہوئی ہے تو حسین کی شہادت پہ ختم ہو گئی ہے. یوں کہوں کہ علی اکبر کی اذان سے شروع ہوئی ہے حسین کے سجدے پہ ختم ہو گئی ہے. یوں کہوں اکبر کی اذان سے شروع ہوئی ہے اور زینب کی چادر پہ ختم ہو گئی ہے. بس ایک جملہ 2 جملے اور کہنے ہیں کہ آقا زادیوں جب آقا حسین کو شہید کر چکے تھے نا پھر انہوں نے کہا کہ ابھی حسین تو شہید ہو گئے گھوڑوں سے نہ اترنا علی کے بیٹیوں کے خیموں کی طرف ایک فرض ادا کرنا ہے. اب یہ دوڑے ہیں ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے. نیزے آ کے علی کی بیٹیوں کے پردے میں ڈالتے تھے اور علی کی بیٹیاں پردے اپنی طرف کھینچتی تھی. یہ کمینے اپنی طرف کھینچتے تھے. آخر یہ مرد تھے خیموں کو آگ لگا دی. سید و سجاد سے جو شریعت کا امامت کا پہلا مسئلہ پوچھا گیا ہے مومنوں آپ کیسے پوچھیں گے. جب آئی ہے زینب عالیہ کہا سجاد بچڑا بتا او تیری پھپھی کے سر پہ چادر نہیں ہے اب خیمہ میں جل مرنا ہے یا بہرا جانا ہے. بہرا جانا ہے. جب یہی جملے کہے ہیں نا کہ سر پہ چادر نہیں ہے اور میں کہتا ہوں مظلوم امام نے کہا او پھوپھی اماں شریعت کا مسئلہ ہے جان بچانا ضروری ہے. علی کی بیٹیاں بالوں کا پردہ بچا کے باہر نکلی ہے. بس کیا منظر تھا. ایک ظالم کہتا ہے میں نے ایک بچی کو لگا ایک کہتا ہے راوی میں نے دیکھا ہے ایک بچی کے دامن کو آگ لگی ہوئی ہے میں بجھانے کے لیے دوڑا ہوں. وہ سیدزادی 3.5 سال کی بچی کہتی ہے وہ میرے قریب نہ آنا وہ میں بنت حسین ہوں میں بنت حسین ہوں. یہ آپ جائیں نا کربلا سے کوفہ شام جگہ جگہ پہ آل محمد کے بچوں کی قبریں ہیں. میں کہتا ہوں یہ تو منظر تھا نا ادھر سے نکلنے کا. آخر آ گئی ہے وہ شب جس رات علی کی بیٹی نے بچوں کو اکٹھا کر کے پہرا دیا ہے. وہ مظلوم بیٹی علی کی اور جس کے عباس جیسے بھائی تھے آج وہ واہ جابا کہہ رہی تھی چلی ہے آئی ہے بھیا کی لاش پہ اور پہلے بھیا نے الوداع کیا تھا اب بہن نے کیسے الوداع کیا ہے. کہا ہے یہاں ہم داخل حسین اور کیا میرا بھیا حسین تو ہے. دوسرا جملہ کہا ہے ہاں جانتا بھی اور میرے بابا کا جایا حسین تو ہے. پھر فرمایا ہاں تب نا امی